الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل. یہ اعتکاف ایک رات کا یا ایک دن کا یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی مسلمان جب بھی چاہے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، لیکن یہ اس پر واجب نہیں ہے کہ اگر اعتکاف کرے گا تو اجر پائے گا، نہ کرنے کی صورت میں محروم رہے گا. عام حالت میں مستحب ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. احادیث مبارکہ میں ہم جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْاعْتِكَافَ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرَضًا إِلَّا أَن يُوجِبَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ. الاجماع کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے. اہل علم کا اجماع ہے کہ اعتکاف سنت ہے، الا یہ کہ کوئی مسلمان اعتکاف کی نظر مانے تو اس وقت اس پر اعتکاف کرنا واجب ہوگا. یعنی اگر کوئی نیت کر لیں کہ میرے یہ کام ہو جائیں گے تو میں اعتکاف کروں گا، تو ایسے وقت میں اعتکاف واجب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دو جلیل القدر پیغمبروں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرو اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا. اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف کس قدر عظیم الشان عبادت ہے. اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر کہ جب تم مسجد میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو. یعنی جو میاں بیوی کے جسمانی جنسی خواہشات ہے جو اور دنوں میں انسان اس کی تسکین کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ایسا عمل انجام نہ دے. اور ہر قسم کی مشغولیات، دنیاوی مصروفیات اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر شب و روز عبادت میں مصروف رہنا، نوافل ادا کرنا، تلاوت قرآن، اذکار و تسبیحات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں مشغول رہنا. نیز فضول باتوں سے اجتناب کرنا، غیبت، چگلی، جھوٹ، جنگ و جدال، فسق و فجور سے بچنا چاہیے. یہ تمام چیزیں اعتکاف کی فضیلت کا مظہر ہے کہ ان سب چیزوں سے بچا جائے، انسان بچے اور بچنے کی کوشش کرے. اور انسان جب اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو ان چیزوں سے گویا کہ وہ بچ جایا کرتا ہے جو اور دنوں میں جو اس کا شیوا رہتا ہے کہ گالی بکنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وہ ایک مشغلہ سمجھتا ہے. لیکن جب اعتکاف کی حالت میں انسان ہوتا ہے نا تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. حالت اعتکاف میں آدمی ان کاموں سے بچے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی عبادت کے لیے مخلوق سے غیر ضروری تعلقات کو ختم کر لے، اور جس قدر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط اور اللہ کی محبت اور انس اس کے دل میں زیادہ ہوگی، اس قدر آدمی کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ ہوگا. یعنی انسان اپنا ان چیزوں سے بائیکاٹ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف خالص اللہ کی رضا کے لیے اچھے عمل انجام دے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ اپنے بندوں پر کمال شفقت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت مشروع فرمائی، جس کا مقصود، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنا، غیر اللہ کی محبتوں سے پاک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے دل کو بھرنا اور مخلوق سے غیر ضروری ملاقات قطع کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دائمی اور مضبوط رشتہ قائم کرنا. اسی طرح کہ دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے سرشار اس کی راہ میں لگا ہوا ہو اور اس کے احکام اور جس چیز کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہو اس پہ انسان کمر بستہ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی یاد میں دل ہمارا دھڑکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کثرت سے نیک اعمال انجام دے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. صحیح ترغیب و ترہیب اور صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر مسجد میں بیٹھ کر سورج کے نکلنے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا اور طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج کے نکل جانے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے، تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک دوسری روایت میں غور کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بین الخالب خافقین. ترغیب و ترہیب کی بھی روایت ہے اور طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دیتے ہیں، 3 خندق حائل کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. اندازہ لگائیں، یعنی پورب سے لے کر پشچم تک جتنی دوریاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو 1 دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے جہنم میں اتنی دوریاں پیدا کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اب غور کرتے ہیں اعتکاف کی شرائط کیا کیا ہیں. اعتکاف کے شرائط کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 اسلام، یعنی جو اعتکاف کر رہا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو، چونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے، لہذا کافر کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور جانب اس کا دل راغب ہو تو گویا کہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ کام یعنی ہر وہ دینی کام جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط عقل، یعنی انسان کے اندر عقل ہونا، شعور ہونا۔ عبادات کی صحت کے لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عبادات میں نیت بنیادی شرط ہے، اور نیت عاقل اور سمجھدار ہی کی معتبر ہوتی ہے۔ یعنی نیت تو وہی کرے گا نا جس کی عقل صحیح ہو، سالم ہو، مجنو ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، اسے کیا معلوم کیا کرنا ہے، کون سے عمل کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا مجنون، مخبوط الحواس، ناسمجھ بچے کا اعتکاف درست نہیں ہے، اعتکاف درست نہیں ہے۔ تیسری شرط حدث اکبر سے طہارت، یعنی جو بڑے حدث ہیں، مثال کے طور پہ پیشاب کا آنا، ٹٹی کا آنا، ریح کا خارج ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ معتکف کے لیے جنابت سے پاک ہونا، اور اگر عورت ہے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، اور جس افراد کا یہ تذکرہ چل رہا ہے وہ مسجد میں قیام کرنا درست نہیں ہے، یعنی ناپاکی کے حالت میں ہم مسجد میں قیام کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، کہ اے ایمان والو حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہیں حالت جنابت میں حتیٰ کہ غسل کر لو، ہاں البتہ مسجد سے گزر سکتے ہو۔ یعنی انسان کو کوئی عذر لاحق ہو جائے، یعنی حدث اکبر کا وہ شکار ہو جائے، کوئی نجاست اس کے جسم سے نکل آئے جو غسل بہت ضروری ہو جائے، تو ایسے وقت میں اگر انسان مسجد سے گزر رہا ہے تو گزر سکتا ہے، لیکن مسجد میں قیام کر کے عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا مزید فرمان ہے، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، یعنی نشے کی حالت میں انسان مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، انسان کی عقلیں معاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جا رہا ہے مسجد کو، جانے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اسے خود خبر نہیں ہوا کرتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے زبان لغزش کر جائے، کچھ غلط بول جائے، انسان دعا کی جگہ پہ اپنے لیے بد دعا کر بیٹھے، اور اللہ رب العالمین کی وہ قبولیت کا وقت ہو اور فوراً قبول کر لیا جائے، تو اسی لیے انسان بالکل تر و تازہ ہو، صاف و شفاف ہو، پاک صاف ہو، اس کے بعد وہی اعتکاف کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قوله تعالی ولا جنوبا الا عابری سبیل لا تدخل المسجد وانتم جنب الا عابر سبیل قال تمر به مرورا ولا تجلس۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے سے اجتناب کرو، یعنی جو اوپر آیت گزر چکی اسی کی تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو، یعنی دور رکھو۔ الا عابر سبیلی،
کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں بصورت مجبوری میں مسجد سے گزر سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے. یعنی اگر انسان سے کوئی نجاست نکل آئے اور ایسے وقت میں وہ مسجد ہی راستہ ہو گزرنے کا تو مسجد سے گزر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے مقام پہ آ سکتا ہے. چوتھی شرط نیت ہے. اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس لیے باقی عبادت کی طرح اعتکاف میں بھی نیت شرط ہے. بغیر نیت کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. اور نیت کا تعلق جو ہے دل سے ہے. جتنے روز کا اعتکاف مقصود ہو دل میں اس کی نیت کی جائے. زبان سے نیت کرنا اور نیت کے لیے مخصوص الفاظ ادا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں، بلکہ اکثر اہل علم زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کو بدعت بھی شمار کیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورہ البینہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ عمل کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے. اعتکاف کے لیے پانچویں شرط مسجد، یعنی مسجد میں ہی اعتکاف کی جائے. اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ رب سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 187 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مساجد میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، اور بہتر ہے کہ وہاں جمعہ کا خطبے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہو تاکہ معتکف کو، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانا نہ پڑے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف جامع مسجد ہی میں کیا جا سکتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اعتکاف کے لیے جگہ مخصوص کرنا، اس میں کچھ حجابات وغیرہ کا لگانا، یعنی پردے وغیرہ ٹانگنا، چارپائی لگانا، یہ کیسا ہے؟ تو اس میں غور کرتے ہیں. اعتکاف کے لیے جگہ مقرر کرنا اور وہاں چارپائی لگانا جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ انہ کان اذا اعتکف طرح له فراشہ او یوضع له سریرہ وراء استتوانۃ توبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو آپ کے لیے ستون توبہ کے پیچھے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی رکھ دی جاتی تھی. یعنی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے وہ ایک ستون تھا، ایک کھمبا تھا، تو اس کھمبے کی آڑ میں حجاب کا اہتمام کر دیا جاتا، وہاں پہ آپ کی چارپائی لگا دی جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام بھی کرتے اور پھر رب سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے نیک اعمال بھی انجام دیتے. قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو اور بھی دیگر نوافل ہو. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف میں اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے. انہی باتوں کے ساتھ میں رب سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی وہ مقدس رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کے اندر داخل فرمائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری 84 سال عبادت کرنے کا صلہ اللہ رب العالمین سے ہمیں مل سکے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جانے انجانے میں کمیاں کوتاہیاں لغزشیں رمضان المبارک میں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرما. جو ایام باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اعتکاف میں بیٹھ کر رب سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت
سنت کے مطابق اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ارادوں کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما اور خیر کا ذریعہ بنا، شر سے یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس اچھے اعمال کی وجہ سے یا رب العالمین ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔